اللہ 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 اللہ۔ بات کی جاتی ہے نا کہ صحابہ کرام جناب انہوں نے اہل بیت کے ساتھ بڑا بغض کیا، یہ بغض رکھتے تھے، یعنی اہل بیت کی اور صحابہ کرام کی آپس میں بنتی نہیں تھی، ان کے جناب بڑے فساد تھے، بڑے جناب یہ جھگڑا کرنے والے تھے۔ عزیزان گرامی، یہ میں ایک بڑی کمال کی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور پھر یہ خود آپ غور و فکر کریے گا کہ کیا صحابہ کرام یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ بغض رکھتے تھے کہ اہل بیت کے ساتھ بغض رکھتے تھے یا محبت کیا کرتے تھے؟ عزیزان گرامی، یہ بڑی کمال کی مثال ہے، آپ سب نے سنی ہوئی ہے کہ جب ہجرت کا وقت آیا، یعنی کریم آقا علیہ السلام نے مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنی تھی، ہجرت کی رات آئی تو کفار نے اور مشرکین مکہ نے جناب ننگی تلواریں لے کر حضور علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا، اور اس وقت کریم آقا علیہ السلام آپ کے پاس چند امانتیں تھیں، اور آپ نے سوچا کہ میں مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے میرے پاس جو یہ چند امانتیں ہیں میں کوشش کرتا ہوں یہ کسی کے ذمہ لگاؤں۔ اور اس وقت یہ بھی تھا کہ کافی اکثریت یہ تھی کہ بڑے لوگ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر چکے تھے، لیکن دو ایسی شخصیات پیچھے باقی تھی، اس کے اندر وہ سر فہرست نام حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا تھا، اور دوسرا نام حضرت ابوبکر صدیق کا تھا۔ عزیزان گرامی، جب کریم آقا علیہ السلام نے یہ سوچ و بچار کی نا کہ میں کسی کے پاس اپنی امانتیں رکھوا کے چلا جاتا ہوں، یعنی وہ شخص ان کفار و مشرکین کو امانتیں اٹھا کر میرے پاس مدینہ آ جائے گا، اس وقت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ آپ کو جناب یہ امانتیں لٹائی گئی کہ اے علی، میں تو اب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہا ہوں، اور اے علی یہ اچند مانتے ہیں، اور آپ نے میرے بستر پر لیٹ جانا ہے، اور صبح امانتیں واپس کر کے آپ نے میرے بعد مدینہ طیبہ آ جانا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ایک بڑا امتحان تھا، بڑی آزمائش تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ شہادت کے مترادف تھا، یعنی قربان کر دینے کے مترادف تھا کہ کہاں پر اپنا کفار مکہ اور مشرکین مکہ ننگی تلواریں لے کر کریم آقا علیہ السلام کے گھر کے باہر محاصرہ کیے ہوئے ہیں کہ جب کریم آقا علیہ السلام معاذ اللہ باہر نکلیں گے تو ہم ان کو جناب شہید کر دیں گے۔ لیکن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جناب چونچا نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو یہ جان میری چلی جائے گی، آپ نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، میں آپ کی خاطر جان قربان کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ عزیزان گرامی، جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بستر پر لٹایا گیا نا، آپ لیٹ گئے، حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ اپنی التفسیر الکبیر کے اندر یہ لکھا ہے، اور حضرت حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ آپ نے اپنی کتاب احیاء العلوم کے اندر یہ بیان کیا ہے، فرمایا کہ جب حضرت علی المرتضیٰ کریم آقا علیہ السلام کے بستر پر لیٹے ہوئے تھے نا، جب لیٹے حضور کی امانتیں دینے کے لیے، اس کے بعد آپ نے مدینہ طیبہ جانا تھا، آپ کہتے ہیں کہ یہ امام رازی نے اور علامہ امام غزالی نے اپنی کتاب کے اندر یہ بیان کیا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ جب بستر کے اوپر لیٹے ہوئے تھے اس وقت حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے، اور ان کے ساتھ حضرت میکا علیہ السلام تشریف لائے، اور رب نے کہا کہ اے جبریل اور اے میکائیل آج جاؤ میرے کریم آقا علیہ السلام کے صحابہ حضرت علی المرتضیٰ کے پاس جاؤ۔ فرمایا کہ اے جبریل اور میکائیل آج جس طرح میرے پیارے حبیب کے جناب بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، یعنی وہ جان قربان کرنے کے لیے بھی حضرت علی المرتضیٰ تیار ہو گئے ہیں، فرمایا کہ جبریل اے میکائیل جاؤ، آج تم نے ساری رات حضرت علی المرتضیٰ کے بستر پر حفاظت کر دی۔ رب نے فرشتوں کو بھیجا، کہا کہ جاؤ آج علی المرتضیٰ، اصل میں تو بستر حضور کا تھا نا، یہ تو حضور نے یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ علی تو نے امانتیں واپس کر کے مدینہ طیبہ آنا ہے۔ عزیزان گرامی، جب لیٹ گئے حضرت جبریل امین علیہ السلام حکم خدا بندی میکائیل علیہ السلام نے تشریف لے آئے، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے پاس آئے تو آپ
آپ کو پتہ ہے کہ آپ جیسا کوئی کون شخص ہے؟ فرمایا کہ آپ کی شخصیت ایسی شخصیت ہے، فرمایا کہ آج تمہارا فخر جو ہے نا، تمہارا نام لے کر رب اپنے فرشتوں کے اندر فخر محسوس کر رہا ہے۔ فرمایا کہ آپ جیسا کوئی شخص ہے، فرمایا کہ رب نے اس وقت یہ آیا کریمہ نازل فرمائی، فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي، فرمایا کہ اور کوئی نہیں ہے، فرمایا کہ یہی ایک شخص ہے جو رب کی رضا کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے حضور کے بستر پر لیٹا ہوا ہے۔ تو ایسے ہی تھا نا کہ جب جناب اگر حضور نکلتے فوراً تو کفار مشرکین نے جناب ننگی تلواریں لے کر کھڑے تھے، حضور تو چلے گئے، لیکن اگر حضرت علی مرتضیٰ نکلتے تو کفار و مشرکین نے شہید کر دینا تھا۔ فرمایا کہ فرشتوں جاؤ، ساری رات تو نے حضرت علی مرتضیٰ کے بستر پر حفاظت کر۔ تو عزیزان گرامی، یہ تو حضرت علی مرتضیٰ کا احسان تھا، آپ کی شجاعت تھی، آپ کی جوان مردی تھی کہ آپ نے کریم آقا علیہ السلام کو کی خاطر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور یہ تو اہل بیت ہے نا، حضرت علی مرتضیٰ اہل بیت کے اندر شامل تھے۔ اور دوسری مثال صحابہ کرام کی کہ جب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ آپ نے تو جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اسی شب جب کریم آقا علیہ السلام مکہ سے مدینہ طیبہ گئے نا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس گئے، کہا کہ اے ابوبکر، آپ کو پتہ ہے کہ بلکہ اس وقت آتا ہے کہ کافی لوگوں نے مکہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کو حضور نے کہا کہ اے ابوبکر، اس وقت کیونکہ حضرت ابوبکر بھی تیاری کر رہے تھے نا مدینہ طیبہ جانے کے لیے، حضرت علی مرتضیٰ وہاں پر تھے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق بھی مدینہ طیبہ کے لیے اپنا ساز و سامان جا رہے تھے تیاری کر کے۔ حضور نے کہا کہ ابوبکر، مجھے بھی رب کی طرف سے انشاءاللہ چند دنوں تک چند مدینہ طیبہ جائیں اور آپ میری خاطر رک سکتے ہیں ابوبکر؟ حضرت ابوبکر صدیق آپ کی محبت دیکھیں، آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی دیر تک رب کی طرف سے آپ کو حکم نہیں نہ آتا تو میں آپ کے لیے حاضر ہوں، میں رک جاؤں گا۔ عزیزان گرامی، کتب حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے پاس 2 اونٹنیاں تھیں، 2 اونٹنیاں، فرمایا کہ 4 ماہ تک حضرت ابوبکر صدیق اپنی 2 اونٹنیاں کو ککر کے پتھر کھلاتے رہے۔ ککر نہیں ہوتا ککر کا درخت، فرمایا کہ اس کے پتھر کھلاتے رہے۔ اور دوسری ایک روایت ملتی ہے، آخری روایت میں بیان کرتا ہوں، اس کے جو امام حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ، آپ نے اپنی تفسیر کے اندر یہ روایت ذکر کی ہے، کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ کے گھر پر چلے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت ابوبکر صدیق باہر آئے۔ اب یہ منظر اپنی آنکھوں کے سامنے لائیں، پھر بات سننے کا ذرا لطف بھی آتا ہے۔ جس طرح ہم کسی کے گھر پر جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا، کوئی شخص باہر، ہاں جی کون، یا کوئی باہر آ کے پوچھتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ حضور گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت ابوبکر صدیق باہر آئے۔ جب دیکھا کہ حضور آئے تو بڑے حیران ہوئے، یا رسول اللہ، اتنی رات میں آپ کا کیسے تشریف لائے؟ رات ہو چکی تھی نا، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ رات ہو گئی ہے، آپ کیسے تشریف لائے؟ حضرت ابوبکر صدیق کو حضور نے فرمایا کہ ابوبکر، مجھے رب کی طرف سے حکم ملا ہے کہ آپ نے اب ہجرت کر کے جانا ہے۔ ابوبکر، کیا تم میرا ساتھ دے گا؟ کیا تم میری خاطر اپنی جان قربان کرے گا؟ سنیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ، آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ فرمایا کہ اگر ایک طرف ساری دنیا کی بادشاہی ہو نا، ایک طرف ساری دنیا کی بادشاہی ہو، فرمایا، اور دوسری طرف آپ کی خاطر جان قربان کرنی ہو اور تڑپ تڑپ کر جان قربان کرنی ہو، فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، فرمایا کہ ساری دنیا کی بادشاہی ایک طرف اور میں آپ کی خاطر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ صحابہ کی محبت تھی اور اہل بیت کی محبت۔